بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ آج ہم سیرہ کا جو کریں گے، جو کہ میں نے بتایا کہ وفود کے ہم کا ذکر کر رہے ہیں کہ کون کون سے وفود آئے۔ تو سیرہ میں تقریباً 110 وفود کے نام ہیں، اور یہاں پہ تو ہم صرف چند کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ جو ذرا اہم ہیں اور یا جن کے کیسز میں کچھ تھوڑا بہت ہمیں فقہ کے اصول مل جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو وفد جس کا کہ ذکر کریں گے ہم، وہ قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اور اس کا جو لیڈر تھا وہ مسلمہ کذاب تھا۔ اس کا اصل نام مسلمہ الحبیب تھا۔ یہ بوڑھا شخص تھا، 60-70 سال کا عمر کا، اور عیسائی قبیلہ تھا یہ۔ اور یہ جوانی میں کہاں گیا تھا؟ یروشلم گیا تھا، بیت المقدس، اور عیسائیت پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے لیٹن زبان بھی سیکھ لی تھی، اور رومن جو طریقے تھے وہ بھی اپنا لیے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کی وہ بہت ہی ایڈوانسڈ قومیں تھیں، تو جیسے آج ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہمارے ہاں سب جتنی ایڈوانسڈ قومیں ہیں، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، ان سب کی ہوں، تو ان کے جو طور طریقے ہیں وہ ہمارے ہاں کتنے پریولنٹ ہیں اور کتنے پسند کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جب وہاں رہا تو اس نے ان رومن طریقوں کو اپنا لیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی لوگوں میں بڑی عزت تھی۔ آج ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں، کوئی باہر سے بچہ رہ کے آتا ہے، اس کا ایکسنٹ وہی ہو جاتا ہے جس ایکسنٹ سے وہ لوگ انگلش بولتے ہیں، یا پھر ہم کوشش بھی بہت کرتے ہیں کہ ہمارا ایکسنٹ وہی ہو۔ تو جب وہ آتے ہیں تو ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں کہ کتنی اچھی انگریزی کتنے ایکسنٹ سے بولتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مطلب دیکھیں کہ وقت جو ہے وہ وقت بدلا ہے، لیکن جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں، جو لوگوں کا سوچ کا انداز ہے، وہ نہیں تبدیل ہوا، آج بھی وہی ہے۔ اس زمانے میں اس نے اگر رومن طریقے اپنائے اور اگر لیٹن زبان سیکھ لی اور اسی طور طریقوں پہ وہ چل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے رسپیکٹ تھی۔ اس وجہ سے وہ مسلمہ جو تھا وہ بہت ہی مشہور ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے رومن طور طریقے اپنا لیے تھے۔ جب اسلام آیا تو یہ اپنے پورے علاقے کا لیڈر سمجھا جاتا تھا، اور اس میں تکبر بہت تھا، بہت تکبر آ گیا تھا، اور اتنے یعنی عرصے میں اپنے علاقے کا اہم ترین شخص تھا، اور کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ اس کی جو وہ طاقت تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ پاپولر ہو رہا تھا، تو آبویسلی طاقت بھی بڑھ رہی تھی، اور رتبے یعنی عہدے بھی اس کو اچھے اچھے مل رہے تھے، تو یہ کافی پاپولر ہو گیا تھا، اور اس لیے یہ کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب یہ وفد کے ساتھ آیا تو یہ اسلام لانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات یا سودا بازی یا بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور یہ جو بنو حنیفہ کا قبیلہ تھا، یہ تو ابو بکر رضی اللہ احمد کی خلافت میں بھی کیا تھا کہ بہت مرتد قبیلہ تھا۔ یہ کہ پورا کا پورا قبیلہ جو تھا وہ مرتد تھا، اسلام میں نہیں آ رہے تھے۔ تو اہل ردہ یعنی جس کو کہ وہ جو ان لڑائیوں کو، ان جنگوں کو جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئیں، جنہوں نے کہ نبوت سے انکار کیا، انہیں اہل ردہ کہتے ہیں۔ تو اہل ردہ کے ساتھ کافی جنگیں بھی ہوئی۔ مسلمہ کے اسلام کے پھیلنے سے گھبرا گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ جب اسلام اس طرح سے پھیل رہا ہے تو یہ بہت گھبرا گیا، اور اس نے اس کے بلکہ ایک قبیلے کا ایک بہت اہم شخص تھا، جو کہ قبیلے میں اسی طرح عزتدار تھا، بڑا نوبل سمجھا جاتا تھا، اور وہ شخص جو تھا اور وہ لوگ جب اسلام لے آیا، اور اس کے ساتھی بھی اسلام لے آئے، اور وہ تھا ثمامہ بن آسال۔ یہ نجد کا چیف تھا۔ اس کے بارے میں ہم پیچھے بات کر آئے ہیں کہ یہ جب آیا تھا تو اس کو 3 دن باندھ کے رکھا تھا مسجد میں، اور جب یہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا تھا تو یہ نہا دھو کے آیا تھا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو مسلمہ نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر رسول اللہ اپنے بعد مجھے لیڈر بنا دیتے ہیں تو میں ان کو مان لوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا، اور یہ اپنی پیغمبری میں
مجھے اسی طرح شیئر کریں گے، بانٹیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اپنی پیغمبری بانٹی تھی۔ تو دوسرے معنوں میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے بھی پیغمبر بنا دیں گے۔ اور جب یہ مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں اس کے ساتھیوں کے ساتھ، یہ ان کے ساتھیوں کے درمیان تھا، اور اس کے ساتھ جب آئے تو رنگ برنگے کپڑے لٹکا کے اس کی پرومیننس کے لیے، اس کی رائلٹی کے لیے کہ یہ ایک رائل بندہ آ رہا ہے، وہ ساتھ لے کے رنگ برنگے کپڑے لے کے داخل ہوئے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتی ہے، وہ انسان کے بارے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے کالج میں تھی اور فائنل ایئر میں تھی، یعنی بی اے کا فائنل تھا، تو اس زمانے میں میں اپنی یونین کی پریزیڈنٹ تھی، اور اس میں یہ تھا کہ میری بڑی عزت ہوتی تھی۔ میں کالج جاتی تھی، لالا کھڑا ہو جاتا تھا سلام کرنے کے لیے، پرنسپل میری بڑی رسپیکٹ کرتی تھی، ٹیچرز میرے سے مشورے کیا کرتی ہوتی تھی، ہمارا یونین کا اپنا ایک آفس ہوتا تھا، اس میں ہم جا کے بیٹھتے تھے۔ تو وہ باہر ہمارے کالج کے باہر ایک چنے والا ہوتا تھا، اس نے جب میرے الیکشنز ہو رہے تھے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ باجی اگر آپ الیکٹ ہو گئی نا تو آپ مجھے اندر بلا لینا کالج کے اندر، کیونکہ ابھی تو سب لوگ صرف جب ختم ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، کھاتے ہیں، تو اگر میں کالج کے اندر آ گیا تو بریک میں بھی لڑکیاں جو ہیں وہ کھا سکیں گی۔ تو میں نے یہی کیا کہ جب میں الیکٹ ہو گئی تو میں نے اس جو چنے والا تھا اس کو اندر بلا لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں اپنی یونین کے آفس میں جا کے بیٹھتی تھی تو گرم گرم چنوں کا بڑا سا پیالہ بنا کے میرے لیے بھیج دیا کرتا ہوتا تھا، چائے آ جاتی تھی کینٹین سے۔ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ میں تو ایک چھوٹی سی کالج کی پریزیڈنٹ تھی، اور اس پر سے اور اسی اس میں یہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ساری یونین کے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے، تو اس میں پھر مجھے بھی سلیکٹ کیا گیا تھا اور میں بھی گئی تھی ملنے کے لیے۔ تو اگر یہ ایک چھوٹی سی کالج کی پریزیڈنٹ کی اتنی رسپیکٹ اور اتنا عہدہ جو کہ کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا ہوتا تھا اور اتنی پاورز ہوتی تھیں، تو پھر ایک آپ سوچیں کہ ایک وزیر اعظم کی، ایک صدر کی کیا رسپیکٹ ہوتی ہوگی اور کیا قوت ہوتی ہوگی، کیا طاقت ہوتی ہوگی۔ تو یہ جو طاقت ہے یہ واقعی میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، انسان کو اپنے بارے میں بہت سی خوش فہمیوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میرے اندر بہت خوبیاں ہیں اور یہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال مسلمہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اسی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پیغمبری کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری موت کے بعد تم 30 دجالوں کذابوں کو دیکھو گے، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو خراب ترین ہوگا، ورسٹ ہوگا، وہ اس میں سے دجال ہوگا۔ مگر سب سے پہلا مسلمہ تھا۔ مسلمہ اسی لیے مسلمہ کذاب اسے کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک درخت کی شاخ تھی۔ جب اس نے پیغمبری مانگی آپ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ اگر تم اس شاخ کی ایک چھوٹی سی اسٹک بھی مانگو گے نا تو میں تمہیں نہیں دوں گا، اور اللہ تم سے معاملہ کرے گا اور ذلیل کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم وہی ہو جس کے بارے میں اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا تھا، اور تم ہی وہ سنت کی تکمیل جب ہو چکے گی اس کے بارے میں اللہ نے مجھے وہ خواب دکھایا تھا۔ تو ابن عباس اس وقت تقریباً کوئی 12-13 سال کے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا خواب دیکھا تھا، تو ابو ہریرہ نے انہیں بتایا، یہ ساری بخاری میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے 2 سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، تو خواب میں مجھے کہا گیا کہ ان پر پھونک مارو، تو میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں کڑے ٹوٹ کے گر گئے۔ تو تعبیر یہ تھی کہ 2 جھوٹے
پیغمبری کا دعویٰ کریں گے، اور اسی زمانے میں طلحہ ابن انسی اور مسلمہ یمامہ سے تھا جس نے کہ پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا۔ مسلمہ جب واپس اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور کیا لکھا؟ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کو، السلام علیکم، جان لو کہ مجھے اس معاملے میں تمہارے ساتھ رکھا گیا ہے، اور جس میں کہ قریش کا آدھا حصہ ہے اور اس میں سے آدھا حصہ میرا ہے، مگر قریش وہ لوگ ہیں جو اپنی حد میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ جو دو لوگ خط لائے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں، یعنی یہ جو خط میں اس نے لکھا ہے، کیا تم اس خط میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ یقین رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھی کے ساتھ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر سفیروں کا قتل منع نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا، کیونکہ یہ تو کفر ہے اور شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ آج بھی یہ ڈپلومیٹک ایمیونٹی کہلاتی ہے، یعنی سفیر کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال مسلمہ نے نہ صرف پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا بلکہ اس نے قرآن پاک کو بھی لکھنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے بہت سی آیتیں گھڑی تھی، جس میں سے ایک الکوثر تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، اور اس نے لکھا تھا انا اعطیناک الجواہر فصلی ربک وہاجر انا مدرک الکافر، کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تم کو سجاوٹیں دی ہیں، اس لیے تم عبادت میں جلدی کرو، اور جو تجھ سے نفرت کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اس میں یہ اب آپ دیکھیں کہ اس کی، اور اس نے پھر سورہ فیل کے بارے میں بھی کچھ کیا تھا کہ وہ ہاتھی، اور کیا ہے ہاتھی، لمبی دم والا ہاتھی، بڑی عجیب سے اس نے یہ قرآن پاک نعوذ باللہ لکھنے کی کوشش کی تھی۔ تو کسی عرب کا اس سے سوال تھا، وہ مسلمان شخص نہیں تھا، اس نے اس سے یہ کہا تھا کہ تم رسول ہو تو کیا کلام ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے وہ جو اس نے ہاتھی کے بارے میں لکھا تھا وہ لکھی تھی، تو اس نے جواب دیا کہ بے شک تم جانتے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو۔ حالانکہ یہ شخص مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے جب اتنی بیہودہ سی نظم پڑھی اور کہا کہ یہ میرا کلام ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا ان کا رسپانس یہی تھا۔ اور مسلمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس باقاعدہ جب اس نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا گیا تھا تو اس کے خلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ لڑی تھی، اور اکثریت ہماری یہ جانتی ہے کہ اس کو کس نے مارا تھا؟ وحشی نے مارا تھا۔ وحشی کون تھا؟ جو حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا، اور اس نے اسی نیزے سے جس سے اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا تھا، اسی نیزے سے اس کو وحشی کو مارا تھا، اور اس کا اپنا کہنا تھا یہ کہ میں نے اس لیے اس کو مارا کہ مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا جو میں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا تھا۔ بہرحال اب ہم یہ جانتے ہیں کہ عرب میں پیغمبر یا رسول کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول کون ہوتا ہے، اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت زیادہ ان کو مخالفت کا سامنا ہوا، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ رسول کیا چیز ہوتی ہے اور پیغمبر کیا چیز ہوتی ہے اور کتاب کا آنا کیا چیز ہوتی ہے۔ مدینہ میں اس چیز کا علم تھا لوگوں کو، کیونکہ یہود تھے، اور یہود کے ساتھ رہتے ہوئے اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ نبیوں کا آنا اور کتابوں کا آنا کیا چیز ہے، لیکن مکہ میں کسی کا اس کا خیال ہی نہیں تھا، مکہ میں وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ رسول یا پیغمبر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہوئی کہ اسی لیے تو ہیراکلیس نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے درمیان یہ رسول آتے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو پہلے ہی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے بعد یہ چیز جو تھی نا، یہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئی، اور نبوت کا جو یہ تھا کہنا کہ میں بھی نبی ہوں، یہ ایک عام چیز ہو گئی۔ تو ان کے خلاف پھر باقاعدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں
کافی جنگیں ہوئی تھیں جو کہ کیا کہلاتی ہیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یہ ردہ کے کہلاتی ہیں، ردہ کی جنگیں تھیں جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قبیلے صرف اس لیے نہیں آئے کہ وہ ایمان لانا چاہتے تھے، بلکہ اسلام کے بارے میں سوال بھی کرنے کے لیے آتے تھے، اور کئی قبیلے ایسے بھی آئے کہ جو کہ سوال کرتے تھے۔ یمن کی ایک قبیلہ تھا جو آیا، اور اس کے جو یہ بخاری میں روایت موجود ہے، عمران ابن حسین تھے، راوی ہیں، جنہوں نے کہا کہ سب سے پہلے بنو تمیم آئے، اسلام کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشرو، یعنی خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اب وہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ اب انہوں نے خوشخبری سے یہ سمجھا کہ کوئی پیسہ وغیرہ ہوگا جو ہمیں دیں گے، لہٰذا انہوں نے پیسے کا ڈیمانڈ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو اس سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے کہ جب کوئی آپ کی بات کا غلط مطلب لے تو خاموشی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم انہی کے لیول پر آ کے ان سے بحث مباحثہ کریں۔ اس کے بعد حیار کا قبیلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی کہا کہ اے حیار کے لوگوں، خوشخبری قبول کرو، کیونکہ بنی تمیم کے لوگوں نے نہیں قبول کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس یمن سے اس لیے آئے ہیں، یہ سوال کرنے کے لیے کہ اللہ نے دنیا کو کیسے بنایا، کیسے ابتدا ہوئی۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے صرف اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اللہ سے پہلے، پھر اس نے آسمان و زمین بنائے اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے صرف آسمان و زمین نہیں بنائے بلکہ عرش بھی بنایا اور پانی بھی بنایا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی بنایا تھا۔ تو یہ بھی سب اللہ کی کریشنز ہیں جو بنائیں۔ تو اتنی دیر میں ہوا یہ کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے تو کسی نے آواز دی کہ اے عمران، تمہارا اونٹ بھاگ گیا ہے۔ تو میں اس کے پیچھے بھاگا، نہ مجھے اونٹ ملا اور نہ ہی میں باقی کی حدیث سن سکا۔ اب یہ ہمارے لیے بھی آپ دیکھیں کہ ایک ایسی ہی بات ہے نا کہ نہ وہ آگے سن سکے نہ ہی وہ حدیث کسی اور نے بیان کی، تو ہمیں بھی نہ پتہ چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لوگوں کی بہت تعریف کی، یمن کے لوگوں کی بہت تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمن کے لوگ تمہارے پاس آئے ہیں، ان کے دل بہت نرم ہیں اور ان کے روحیں بہت بہترین ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، ایمان و یمان والحکمت یمانیہ، کہ ایمان بھی یمنیوں والوں کا ہے اور حکمت بھی یمنی ہے، یعنی یمنی جو ہیں وہ بہت حکمت اور دانائی والے ہوتے ہیں۔ بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی شامنا و یمامنا، کہ اللہ ہمارے یمن اور شام میں برکت عطا فرما۔ اور یہ جبکہ ابھی یہ وہ جگہیں تھیں جو کہ ابھی اسلام نہ لائیں تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لنا، ہمارے، یعنی ابھی اسلام نہیں آیا لیکن اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے۔ اور کسی نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا مانگی تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، نجد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ نے پھر وہی بات دہرائی کہ اللہم بارک لنا فی شامنا و یمامنا۔ انہوں نے پھر کہا، اور نجد کے بارے میں آپ نے پھر وہی بات کہی، اور جب آپ نے تیسری دفعہ اس شخص نے کہا کہ نجد کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ وہاں سے زلزلے اور فتنے ابھریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے حوض کا انچارج ہوں گا، اور اس بات کا میں پکا کروں گا کہ لوگ یمن کے لوگوں کے لیے جگہ بنائیں، اور میں اپنے عصا سے لوگوں کو ہٹاؤں گا، یعنی یمن کے لوگ جو ہیں وہ پہلے حوض کوثر پہ جائیں گے۔ اور ان کا تعلق بات یہی ہے
کہ یہ کہتے ہیں کہ انصار کا تعلق بھی یمن سے تھا اور اوس اور خزرج بھی یمن سے تھے، زیادہ تر ان کا تعلق یمن سے تھا، اور یہ یمن عرب سے کافی مختلف تھا، وہاں یہود اور عیسائی بہت زیادہ تھے، یہود اور عیسائی بہت زیادہ تھے۔ بہرحال یہ آگے پھر اور بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ باقی اب کل کر لیں گے۔ یمن کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کیا کہا یمن کے بارے میں اور کس طرح سے آگے پھر باتیں ہوئیں، تو باقی سیرہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ہر سیرہ کے لیسن میں اپنے لیے کوئی ایک نہ ایک چیز ضرور لینی ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمت کی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں اور ایمان کی بات کر رہے ہیں، تو حکمت جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو جہاں سے ملے اسے چاہیے کہ وہ لے لے۔ حکمت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو اگر مل جاتی ہے تو بات کا طور طریقہ اور آپ کے معاملات کا طریقہ بدل جاتا ہے، بہت ایک مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن پاک میں ہے کہ جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ تو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہمیں ایمان بھی پکا دے اور حکمت عطا کر۔ دعا ہے اللہم آتینی حکمت اللتی من اوتیہا فقد اوتیا خیرا کثیرا، کہ اللہ تو مجھے وہ حکمت عطا فرما جو تو نے کسی جب دے دیتا ہے تو خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حکمت اور دانائی دے اور اس کے ساتھ بات کرنے کی اور اس حکمت اور دانائی کے ساتھ معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔